السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف لائبریری LIS آن لائن اکیڈمی کے اوپر میں ہوں بختیار ظفر اور آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ لائبریری سائنس کے جو طلباء اور طالبات پورے پاکستان بھر میں وہ ہمیں ٹویٹر، واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب، لنکڈ ان وغیرہ کے اوپر بھی ہمیں وہ فالو کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو ایک کثیر تعداد کے اندر لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس کے متعلق لیکچر، انٹرویوز، جابز کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو پاکستان کی لائبریریاں ہیں ان کے حوالے سے ڈاکومنٹریز یہاں پہ ملیں گی، اور بہت سارے جو لائبریری سائنس کے حوالے سے انٹرمیڈیٹ سے لے کے ماسٹر لیول تک اہم ٹاپک کے متعلق جو ہے آپ کو انفارمیشن بھی یہاں پہ مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ تمام مٹیریل آپ کو PDF کی شکل میں یا ویسے آپ ڈاؤن لوڈ اگر کرنا چاہیں تو آپ کو ہماری جو www.vol.com ہے اس کے اوپر بھی آپ کو یہ تمام مٹیریل اویلیبل ملے گا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک ہے جو تمام لائبریری سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں کسی بھی سطح کے ہیں ان کے لیے اہم ہے، اور وہ ٹاپک ہے ہمارا ٹائپس آف لائبریری۔ عمومی طور پہ آپ پاکستان میں جو ٹائپس آف لائبریری ہے وہ بہت تھوڑی سی معلوم ہوتی ہیں، آپ کو بہت کم دکھائی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں یا آپ سنتے ہیں۔ تو ہم آج اس کے اندر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کتنی ٹوٹل ٹائپس ہیں، پھر فردر آپ نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے ہماری کہ اس کے اندر ہم آپ کو ہر جو ٹائپ ہے اس کی علیحدہ ایک ریکارڈنگ یا ایک لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو لائبریری سائنس کی ہماری جو ڈیفینیشن ہے لائبریری کی، لائبریری کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹائپس آف لائبریری جاننے سے پہلے لائبریری کے بارے میں یا لائبریری کا جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ حرف آغاز ہم کچھ اس طرح سے کریں گے۔ موجودہ دور میں علمی ترقی جو ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہی ہے، پہلے کبھی بھی اس حد تک اتنی تیزی کے ساتھ انفارمیشن مارکیٹ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس دور کو ایکسپلوژن آف نالج کہا جاتا ہے کہ اتنی بہتات اور اتنی وسعت کے ساتھ انفارمیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی ہے، اور یہ اتنی جو وسعت کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ انفارمیشن آ رہی ہے، یہ کسی بھی لائبریری اور لائبریرین کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام دنیا کے اندر شائع ہونے والی انفارمیشن کو اپنے پاس سٹور کر سکے اور وہاں پہ لوگوں کو ڈیلیور بھی کر سکے۔ موجودہ دور جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، یہاں پہ ہر فرد کو ایک اسپیشل ٹاپک کے متعلق وہ تعلق رکھتا ہے، اور اس کو جو انفارمیشن چاہیے وہ بھی اپنے موضوع کے متعلق چاہیے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو جو ہے وہ میڈیسن یا میڈیکل کے متعلق ہی کتابیں چاہیے، کوئی لائر ہے تو اس کو بھی لا کے ریلیونٹ کتابیں چاہیے۔ تو وہ اسپیشل چاہ رہا ہے کہ اسپیشلائزیشن جس سبجیکٹ کے اندر اس کی ہے وہ اسی کے متعلق انفارمیشن چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو آگے بڑھا سکے۔ اور اس دور کے اندر ایک لائبریرین جو ہے وہ اس کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے کہ انفارمیشن کو اسپیشلائز ایج کے اندر اسپیشل پرسن تک اپنی انفارمیشن جو ہے اپنے کتب خانوں کے اندر ڈیلیور کرے۔ تو جو آج ہماری ہم ٹائپس کی بات کریں گے تو سب سے پہلی جو لائبریری کی ٹائپ ہے کارل ایم وائٹ کے بقول وہ ہماری ہے کہ اکیڈمک لائبریریز۔ اکیڈمک لائبریری سے مراد وہ کتب خانے جن کے اندر طلباء اور طالبات جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، میٹرک سے لے کے آگے FSc، FA، BA، MA، MPhil، PhD وغیرہ، یا آگے جو اسپیشلائزیشن ہے، یا پرائمری اسکول سے لے کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جامعات تک، جتنے بھی اس کے اندر جہاں پہ بھی بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس جگہ پہ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ کوئی لائبریری ہوگی تو ہم اس کو اکیڈمک لائبریری کہیں گے۔ اس اکیڈمک لائبریری کی جو ڈیٹیل ہے اور ٹوٹل جو ٹائپس ہیں وہ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ دوسری جو لائبریری ہے، دوسری لائبریری سے مراد ہے پبلک لائبریری۔ پبلک لائبریریز عمومی طور پہ پبلک کے فنڈ سے یہ چلتی ہیں۔ دنیا کے اندر پبلک لائبریری کا کنسپٹ بہت عام ہے، بہت زیادہ پبلک لائبریریاں موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے شہروں کے اندر پبلک لائبریریاں موجود ہیں جہاں پہ بغیر کسی تفریق کے فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروس وہاں پہ دی جاتی ہے۔ پبلک لائبریری کا یہ بنیادی پرپز یا کاز ہوتی ہے کہ وہ بالکل فری یا بالکل معمولی قیمت کے اوپر لوگوں کو بلا تفریق، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جوان، جو بھی وہاں پہ جائے اس کو وہ انفارمیشن وہاں پہ یا لائبریری سائنس کے متعلق یا لائبریری کے متعلق جتنی بھی کتابیں وہاں پہ پڑھی ہیں ان کی انفارمیشن وہ ان تک ڈیلیور کرتی ہے تمام کمیونٹی کے افراد کے لیے۔ تیسری جو ہماری شکل ہے یا تیسری جو ہماری ٹائپ ہے لائبریری کی وہ ہے اسپیشل لائبریریز۔ اسپیشل لائبریریز جیسے نام سے ہی ظاہر ہے ان کے، یہ اسپیشل ایک خاص افراد کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ خاص افراد سے مراد بالکل VIP پرسن نہیں ہے، بلکہ خاص سے مراد کسی خاص ٹاپک کے متعلق
متعلق ہے. جیسے ہاسپٹل کے اندر کوئی اگر لائبریری ہوگی یا میڈیکل جو کالج ہیں ان کی جو لائبریری ہوگی وہ اسپیشل لائبریری کہلائے گی، کیونکہ اس کے اندر جو بکس ہوں گی وہ اسپیشل ایک ٹاپک کے ریلیونٹ ہوگی، ایک ٹاپک کے متعلق ہوں گی. اسی طرح کورٹس کے اندر جو ہے لائبریری موجود ہوگی، جہاں پہ لا وغیرہ کی کتابیں ہوں گی تو وہ بھی ایک طرح کی ہماری اسپیشل لائبریری کنسیڈر ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پڑھنے والے بھی اسپیشل ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو مٹیریل پڑھا ہوتا ہے وہ بھی اسپیشل کسی ایک ٹاپک کے ریلیونٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو قسم ہے ہماری، جو بنیادی طور پہ ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یا اوورال اس کا جو ہمیں ملتا ہے کنسیپٹ ملتا ہے، وہ نیشنل لائبریریز کا. نیشنل لائبریریز بھی ہر یہ ملک کے اندر موجود ہوتی ہے. ہر ملک کی ایک قومی سطح کی ایک لائبریری ضرور ہوتی ہے، اور اس کو کاپی رائٹ لائبریری بھی کہا جاتا ہے، ڈیپوزٹ لائبریری بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے اندر پورے جو کنٹری ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کی پبلیکیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ کاپی رائٹ کے تحت اس لائبریری کے اندر جمع ہوتے ہیں جا کے کتابیں، اس لیے اس کو نیشنل لائبریری کہا جاتا ہے. یہ پورے نیشنل سطح کے اوپر دنیا کے اندر کسی بھی ملک کی جو ٹوٹل بکس ہوتی ہے یا اس کی پبلیکیشن ہوتی ہے اس کو یہ ظاہر کرتی ہے. تو نیشنل لائبریری کے حوالے سے پاکستان کی جو نیشنل لائبریریز کے حوالے سے بھی ہماری ایک اور ویڈیو آپ جلد ہی ہمارے چینل کے اوپر دیکھیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. اور جو جتنی بھی میکسیمم ڈیٹیل ہے نیشنل لائبریری کی وہ آپ کو پہلے کبھی بھی کسی بھی ویڈیو کے اندر نہیں ملیں گی جتنی ہماری آنے والی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے. تو یہ 4 ٹائپس جو بنیادی طور پر ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں یا ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ 4 اقسام ہیں، لیکن تاہم اب اس سے ہم آگے نکلتے ہیں. 5ویں قسم اس کی کون سی؟ گورنمنٹ کی لائبریریز ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی لائبریریز سے مراد ہے وہ لائبریریاں ہوتی ہیں جو اسپیشل سیکریٹریٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مثلا جیسے ہے فشریز ڈپارٹمنٹ ہے، فشریز ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی فشی ان کے متعلق ہوگی تو وہ گورنمنٹ کی لائبریری ہوگی. اسی طرح فنانس ڈپارٹمنٹ ہے، فنانس ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی ہوگی لائبریری ہوگی تو اس کی وہ گورنمنٹ کی لائبریری اس کو کہا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، سیکریٹریٹ کے طور پہ جو سیکریٹریٹ ہوتا ہے جہاں پہ چاہے وہ صوبائی سطح کا ہو یا وہ مرکزی سطح کا ہو، نیشنل اسمبلی وغیرہ، یہ نیشنل اسمبلی کی جو ہوتی ہیں اس کو گورنمنٹ کی لائبریری ہم کہیں گے. یا جو بھی سیکٹر گورنمنٹ کے سیکٹر میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو لائبریری ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی لائبریریاں کہلاتی ہیں. نمبر 6 پہ جو ہماری لائبریری ہے وہ ہے ریلیجیس لائبریریز، یعنی کہ مذہبی کتب خانے یا مذہبی لائبریریاں. بعض آپ دیکھیں کہ جیسے بابا فرید الدین گنج شکر کا روضہ مبارک ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک لائبریری بنی ہوئی ہے. داتا گنج بخش اجمیری جو لاہور ہے وہاں پہ ان کی مزار کے ساتھ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے. یعنی کہ جہاں پہ بھی جو دربار وغیرہ ہوں گے وہاں پہ اس کو ہم وہ کہتے ہیں اوقاف کی لائبریریاں بھی کہا جاتا ہے. تو ریلیجیس لائبریری ہوتی ہیں جہاں پہ مذہبی جو پیشرو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یا ان کے تعلق کی بنا پہ وہاں پہ لائبریریاں قائم کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی ان شخصیات کے متعلق یا اسلامیات کے متعلق یا اسلام کے متعلق یا مذہب کے متعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم ریلیجیس لائبریری کہتے ہیں. اس کے بعد ہم 7ویں نمبر پہ بات کریں تو چلڈرن لائبریریز ہوتی ہے، بچوں کی لائبریری ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی علیحدہ علیحدہ سیپریٹ لائبریری ہوتی ہے جہاں پہ کتابیں بھی بچوں کے سطح کے مطابق ہوتی ہیں. جیسے اسلام آباد میں اسلام آباد چلڈرن لائبریری ہے وہاں پہ، تو اس چلڈرن لائبریری کے اندر تمام بچوں کی چھوٹی چھوٹی سٹوری بکس ہوتی ہیں، کارٹون بکس ہوتی ہیں، پمفلٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میگزین ہوتے ہیں، سٹوری بکس وغیرہ. یہ تمام بچوں کی جو ایج کی سطح ہوتی ہے اس حوالے سے وہاں پہ ہم جو کتابیں سٹور کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے چلڈرن لائبریریز. نمبر 8 کے اوپر جو ہماری لائبریری ہے وہ ہے ریفرنس لائبریریز. جیسے نام سے ہی ظاہر ہے حوالہ جاتی جو لائبریریاں ہوتی ہیں، جو بڑی بڑی لائبریریاں جہاں پہ صرف اور صرف ریفرنس بکس آپ کو ملتی ہیں، باقی کوئی چیز نہیں ملتی. جیسے فار ایگزامپل میں بات کروں سپریم کورٹ کے اندر جو لائبریری ہے تو وہ ریفرنس لائبریری ہے کہ وہاں پہ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے لائر جائے گا تو وہ کسی کیس کا ریفرنس ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، کوئی کوٹیشن دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح وہاں پہ جو بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں لا کے حوالے سے، ڈکشنریز ہیں لا کے حوالے سے، یا ججمنٹ ہیں ان کو وہ پبلش کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ ہوتی ہیں، تو اس کو ریفرنس لائبریریز کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 9 کے اوپر جو ہماری لائبریری ہے وہ ہے پرائیویٹ اینڈ پرسنل لائبریریز، جو ذاتی کتب خانہ ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں. جو کتابوں کے شائق لوگ ہوتے ہیں، شوقین لوگ ہوتے ہیں کتابوں کے، ان کی اپنی بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں، تو اس کو ہم پرائیویٹ اینڈ جو ہے وہ پرسنل لائبریری کہتے ہیں. جیسے وہاڑی کے اندر ہماری ایک بہت بڑی پاکستان کی ایک زینت ہے، پاکستان کی ایک شان ہے، جو بہت بڑی لائبریری ہے مسعود جنڈیر شریف لائبریری ہے، جس کو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر دنیا کی بڑی لائبریریوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پرائیویٹ جو بغیر کسی گورنمنٹ فنڈ کے یا بغیر کسی اور لوگوں کے ایک ذاتی انسان کی کاوش ہوتی ہے
اور اسی کے تحت چلتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ اینڈ پرسنل لائبریریز۔ نمبر 10 کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ لائبریریز ہے، جیسے ریسرچ لائبریری اسپیشل ریسرچر حضرات کے لیے یہ لائبریریاں قائم کی جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ چلے جائیں لاہور کے اندر ہم بات کریں، لاہور کی جو ہے قائد اعظم پبلک لائبریری، اس کو ریسرچ لائبریری ہی کہا جاتا ہے، بیسیکلی اس کے اندر ریسرچر حضرات جو ہے وہ زیادہ آتے ہیں، اور بعض اوقات نیشنل جو لائبریری ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی برانچز علیحدہ بنا دی جاتی ہیں ریسرچ لائبریریز کے حوالے سے، جو محققین ہوتے ہیں، جو ریسرچر حضرات ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ جا کے اپنی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ مٹیریل لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ریسرچ لائبریری کہتے ہیں۔ نمبر 11 کے اوپر ہے میوزک لائبریری۔ میوزک لائبریریوں کا کنسیپٹ ابھی بہت پرانا ہے، اتنا وہ نیا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ نئی چیز ہے، لیکن پہلے اب لوگ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، ہم بتاتے نہیں تھے۔ تو میوزک لائبریری جو ہے جہاں پہ صرف اور صرف میوزک آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، جیسے اس کے ہم اگر سادہ سی بات کریں، سمپل بات کریں، تو یوٹیوب کے اوپر جائیں تو یوٹیوب کی جو آڈیو لائبریری ہے وہ بہت بڑی لائبریری ہے، جہاں پہ ملینز آف جو ہے وہ میوزکس کے کلپس اویلیبل ہیں، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میوزک لائبریری۔ اور اس میوزک کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ جہاں پہ صرف سانگ ہوں گے، بلکہ کوئی بھی کسی کی سپیچز ہو سکتی ہیں، کسی کے جو وہ لیٹرز ہیں وہ انہوں نے بول کے لکھے ہیں، کوئی مشاعرے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی جو ہے وہ ایک سی ڈی یا ڈی وی ڈی کی شیپ میں ہوگا، تو ہم اس کو میوزک لائبریری کہتے ہیں۔ 12 کے اوپر ہے ڈیجیٹل لائبریریز۔ ڈیجیٹل لائبریری کا کنسیپٹ نیا ہے، آپ کو جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بک کو آپ پی ڈی ایف کی شکل میں یا ڈاک کی شکل میں ہم جہاں پہ بھی جس لائبریری سے حاصل کریں گے وہ ڈیجیٹل لائبریری کہلائے گی۔ ان تمام کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہم فردر ایک ایک کر کے نیکسٹ ہماری جو سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیوز آئیں گی اس کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اور ہماری جو 13 نمبر کے اوپر ہائبرڈ لائبریری ہے، ڈیجیٹل لائبریری یعنی کہ جس کے اندر بالکل وہ آپ کو کتابیں ملتی ہیں پی ڈی ایف، اور اس کے اندر ہائبرڈ لائبریری کا مطلب ہے کہ جس کے اندر آپ کو دونوں شیپ میں فزیکل بک بھی ملے اور آپ کو پی ڈی ایف کے اندر بھی کتاب ملے، سی ڈی کے اندر بھی ملے یا کیسٹ کے اندر بھی ملے، اور آپ کو ویسے مینول بھی کتاب ملے، تو اس کو ہم ہائبرڈ لائبریری کہیں گے۔ اس کے بعد ہے جی موبائل لائبریری۔ موبائل لائبریری آن ویل، یہ بھی بہت ایک اہم بڑا پرانا ٹاپک ہے، بہت پرانی اس کا کنسیپٹ چلتا آ رہا ہے، اس کو موویبل لائبریری بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر بھی نیشنل لائبریری نے اس کی ایک یہ پریکٹس شروع کی تھی۔ تو موبائل ایک گاڑی کے اوپر ہم کتابیں رکھ کے دور دراز ایریاز کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ کتابوں کو ڈیلیور کیا جاتا ہے، اور پھر ٹائم کے اوپر دوبارہ جا کے ان کتابوں کو واپس لیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں موبائل لائبریری، یعنی کہ کسی جو ہے وہ چلتی پھرتی لائبریری ہو، جہاں پہ ہم لوگ جہاں پہ بھی وہ گزرے گی وہاں سے کتابیں لوگوں کو دے گی، اور پھر واپس نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جا کے ان سے کتابیں لے گی۔ 15 نمبر کے اوپر ہے ویب لائبریریز۔ ویب لائبریریز کا کنسیپٹ اب جدید آ رہا ہے کہ اب کتابیں جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹس کے اوپر پڑھی ہوئی مل جاتی ہیں، مختلف اداروں کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کثیر تعداد کے اندر کتابیں جو آپ کو ملتی ہیں، جیسے ریختہ ہے اردو کی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جائے تو وہ ایک ویب لائبریری ہے جس کے اندر اردو کی ایک کثیر تعداد جو ہے پرانے سے پرانا جو آپ کو مینوسکرپٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ ملیں گے، اور نئے سے نئی جو کتابیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ تو یہ ویب لائبریری ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر کسی بھی ادارے کی ویب سائٹ یا کوئی بھی آدمی کوئی اپنی ایک ویب سائٹ بنا کے اس کے اوپر تمام کتابیں رکھ دے تو ہم اس کو ویب لائبریری کہتے ہیں۔ اور نمبر 16 کے اوپر ہے ای لائبریری، الیکٹرانک لائبریریز، یعنی کہ ایسی لائبریریاں جو صرف اور صرف سی ڈیز اور ڈی وی ڈی اور الیکٹرانک مٹیریل کے اندر کتابیں اپنی رکھتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک لائبریری۔ اب کہیں پہ بھی اگر آپ کا گزر ہو نیشنل لائبریری میں جائے تو وہاں پہ باقاعدہ ای لائبریری بنی ہوئی ہے جہاں پہ سی ڈیز ایک کثیر تعداد کے اندر سی ڈیز پڑی ہوئی ہیں، ڈی وی ڈی پڑی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کیسٹ تھی، کیسٹ کا رواج تھا، تو کیسٹیں وہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ تو وہ الیکٹرانک لائبریری مطلب جو کسی ڈیوائس سے چلے، ڈیوائس کے بغیر نہ چل سکے، ہم اس کو الیکٹرانک لائبریری کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی جو نیکسٹ ہے 17 نمبر کے اوپر ہے، اور وہ ہے ورچوئل لائبریری، یعنی کہ دیواروں کے بغیر لائبریریاں۔ یہ بھی ایک جدید اور ماڈرن کنسیپٹ ہے جس کے اندر اب لائبریریاں جو ہیں وہ بلڈنگز کے اندر نہیں بلکہ بغیر بلڈنگ کے، بغیر وال کے، بغیر دیواروں کے موجود ہیں، اور ان کے اندر لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کتابیں پڑھی ہیں۔ جس کی ایک ایزی سی جو مثال میں آپ کو دوں وہ ورچوئل یونیورسٹی ہے، دیکھیں جس کا کوئی فزیکل جو ہے وہ ان سے وہاں پہ کوئی کتاب نہیں ہوتی، فزیکل کوئی لیکچر نہیں ہوتا، فزیکل وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، لیکن سارے کا سارا آن لائن ایک ڈیوائس کے اندر، ایک لیپ ٹاپ کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل لائبریری۔ اچھا، اس کے بعد 18 نمبر پہ لنکن کارنر لائبریریز۔ یہ کنسیپٹ جو ہے پاکستان کے اندر تقریباً 4-5 سال یا 7 سال پہلے کا ہے۔ یہ امریکہ کی مدد سے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر، مختلف سیکٹر کے اندر یا مختلف شہروں کے اندر لنکن کارنر جو ہے وہ بنائے گئے تھے، جس کے اندر امریکہ نے
اپنے ایک فنڈ کے تحت یا اپنی مدد کے تحت وہاں پہ پلیس پاکستان نے پرووائڈ کی، اور جو مٹیریل تھا وہ امریکی جو ایمبیسی ہے پاکستان کے اندر اس نے پرووائڈ کیا، اور وہاں پہ یہ کارنر بنایا گیا جس کے اندر امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے ایک ریلیشن یا امریکی جو کلچر ہے، ثقافت ہے، اس کو دکھانے کے لیے یہ کارنر بنائے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد 19 نمبر پہ ایمبیسی کارنر اور لائبریری یا ایمبیسی لائبریریز، جیسے اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ملکوں کو پاکستان نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، پاکستان ممبر ہے UN کا، تو اس میں جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں اس کے ایمبیسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ایمبیسیاں موجود ہیں وہاں پہ بھی ان کی لائبریریاں موجود ہیں۔ تو ان لائبریریوں کو ہم ایمبیسی لائبریری کہتے ہیں۔ جو جس ملک کی ایمبیسی یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہوگی وہاں پہ ایک چھوٹی سی انہوں نے اپنی لائبریری بھی بنائی ہوگی، تو ہم اس کو ایمبیسی لائبریری کہتے ہیں۔ آئی تھنک کہ آپ کو یہ ایمبیسی لائبریری کا جو کنسیپٹ ہے یہ اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں یہ کب بنی، کیسے بنی، کون کون سی بڑی بڑی لائبریریاں ایمبیسی کی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملیں گی۔ نمبر 20 کے اوپر ہے جی نیوز لائبریریز۔ آپ خبریں سنتے ہوں گے، خبروں میں آپ یکدم آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ کہتے ہیں جی فلاں کا کلپ چلا دے، وہ چلا دیتے، بیسیکلی وہ لائبریری سے لیتے ہو، وہ لائبریری وہاں پہ پڑی ہوتی ہے۔ لائبریری کے اندر جتنی بھی نیوز ہے وہ چاہے وہ قدیم ہے یا نہیں ہے، تمام کی تمام یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے، تو اس کو ہم نیوز لائبریری کہتے ہیں جو نیوز ایجنسیوں کے ریلیونٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں ہم تو 20 جو یہ ڈبل ہو گیا ہے ہینڈی کیپ یا اسپیشل لائبریریز، یہ 21 نمبر پہ ہے۔ یہ اسپیشل لائبریریز ان افراد کے لیے لائبریریز جو بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کے لیے اسپیشل لائبریریاں بنائی جاتی ہیں، اور یہاں پہ جو بکس ہوتی ہیں وہ بریل بکس ہوتی ہیں۔ ہینڈی کیپ اور اسپیشل جو لائبریری اسپیشل پرسن کے لیے ہوتی ہے، یہاں کی کتابیں بھی اسپیشل ہوتی ہیں، اسپیکنگ بکس یہاں پہ ہوتی ہیں، ان کو بریل بکس بھی کہا جاتا ہے یا بریلے بکس بھی ان کو کہتے ہیں، جو یعنی کہ ابرویں حروف کے تحت یہ کتابیں جو ہے یہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی پاکستان میں بھی ایک نیشنل لائبریری ہینڈی کیپس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جلد ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کروں گا۔ اس کے بعد ہے جی 22 نمبر پہ ہے کیمل لائبریری۔ کیمل لائبریری سے مراد یہ پاکستان کا ایک کنسیپٹ دیا ہوا ہے۔ پاکستان کے علاقے بلوچستان کے اندر ایک شخص نے اونٹوں کے اوپر کتابیں رکھ کے دور دراز ایریاز کے اندر وہ لے جاتا ہے، اور ڈیلی کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک گاؤں میں چلا جاتا ہے اور سارا دن وہاں پہ گزارتا ہے، بچوں کو کتابیں دیتا ہے، بچوں کو کہانیاں سناتا ہے، پڑھاتا ہے، اور پھر شام کو ساری کتابیں اکٹھی کرتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو اس کو کیمل لائبریری کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کے اندر اس کا دینے والا جو کنسیپٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور یہ لیٹسٹ کنسیپٹ ہے، اتنا پرانا نہیں ہے۔ نمبر 23 کے اوپر ہے جی ڈونکی لائبریری۔ ڈونکی لائبریری کا کنسیپٹ پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ امریکہ کی ایک بہت پرانی بیکورڈ ریاست ہے۔ وہاں پہ ایک شخص نے گدھوں کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ لا کے دور دراز ایریاز کے اندر جا کے بچوں کو وہ ڈیلیور کرتا تھا، اور اس وجہ سے یہ دنیا کے اندر ڈونکی لائبریری مشہور ہے۔ آج بھی اگر اس کو آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر تو آپ کو ضرور یہ نظر آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی 23 جو لائبریری ہے وہ ہے ٹری لائبریری۔ ٹری لائبریری کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی اتنا پرانا نہیں ہے، وہ 2022 کے اندر انڈیا کے اندر ایک شخص ایک رستے سے گزرتا ہے، تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے بہت سارے جواری بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے کہ نہیں اب درخت اس کے نیچے میں کتابیں رکھوں گا، تو وہ وہاں پہ آ کے اس نے کتابیں رکھنا شروع کر دی، اور آج ان شارٹ یہ ہے کہ اس ایک درخت کے نیچے اتوار کے اتوار اتنا پورا ایک میلہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ کتابیں لا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ بچے آ رہے ہیں، ویکنڈ کی بنیاد پہ وہاں پہ پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے، اور لوگ وہاں پہ آ کے اس کو دیکھتے ہیں، آ کے کتابیں پڑھتے ہیں۔ 25 نمبر پہ مینیوسکرپٹ لائبریری۔ مینیوسکرپٹ جو لائبریری ہوتی ہے یہ آپ جیسے نام سے مخطوطات کی لائبریری ہوتی ہے، یہ اسپیشل جہاں پہ آرکائیوز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرکائیوز لائبریری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا میوزیم لائبریری بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ پرانی جو ہے بالکل بہت اولڈ قسم کی جو بکس ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پڑھی ہوتی ہیں، ریئر بکس ہوتی ہیں جو اب ناپید ہو گئی ہیں، مارکیٹ میں نہیں ہیں، تو ان کو مینیوسکرپٹ لائبریری کہا جاتا ہے۔ 26 کے اوپر جو ہماری لائبریری ہے وہ ہے میوزیم لائبریری۔ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی جو لائبریری جس کا شمار ہوتا ہے وہ ہے برٹش میوزیم لائبریری، وہ بھی اسی نام کے تحت ہی بنی ہوئی ہے، جس کے اندر دنیا کی قدیم ترین جو آرکائیوز ڈپارٹمنٹ کے اندر یا جو ماہر آرکیالوجسٹ ہے جو ان کو کتابیں کہیں سے بھی کھدائی کے دوران ملتی ہیں تو وہاں پہ جا کے رکھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے میوزیم لائبریری۔ پاکستان کے اندر بھی جو لاہور میوزیم ہے، جو کراچی میوزیم ہے، اس کے اندر اگر جائیں تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری قدیم دور کی کتابیں بھی ملیں گی، جس کو ہم میوزیم لائبریری کہتے ہیں۔ 27 نمبر کے اوپر ہماری جو لائبریری ہے وہ ہے آرکائیوز لائبریری۔ آرکائیوز اور میوزیم مینیوسکرپٹ یہ نام ملتے جلتے ہیں، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔
تینوں جو ہیں یہ قدیم مٹیریل کو ڈیل کرتے ہیں، قدیم جو مارکیٹ کے اندر اب نہیں مل رہا اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ آرکائیوز پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ آرکائیوز کے ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، آرکائیوز لائبریریاں ہیں، جیسے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز ہے اسلام آباد کے اندر، پنجاب کے اندر، صوبائی سطح کے اوپر بھی ہے۔ تو یہ تمام آرکائیوز ڈپارٹمنٹ اویلیبل ہیں جہاں پہ پرانے جو بیفور پارٹیشن کے بعد کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی۔ 28 نمبر کے اوپر جو ہماری لائبریری ہے وہ اسٹریٹ لائبریری ہے۔ اسٹریٹ لائبریری کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل نیو ہے، اور اس کو دینے والا کنسیپٹ جو ہے یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے اندر کراچی اور کراچی کے نوجوانوں نے مل کے کیا کیا کہ ایک ایسی جو ہے وہ ایک سڑک کے اوپر جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں برج ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جگہ خالی ہوتی، تو وہاں پہ انہوں نے خالی جگہ دیکھی، الماریاں لگائیں اور وہاں پہ لا کے انہوں نے کتابیں رکھنا شروع کر دی۔ تو یہاں پہ انہوں نے میسیج ایک ڈیلیور کر دیا کہ جس کے پاس گھر میں کتاب پڑھی ہے وہ یہاں پہ رکھ دے، اور جس کو کتاب پڑھنے کے لیے چاہیے وہ یہاں سے لے جائے۔ تو وہاں پہ لوگ کتابیں لا کے رکھتے ہیں اور وہاں سے جس نے پڑھنی وہ لے جاتا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس کی کوئی پرائس وغیرہ وہ نہیں لیتے۔ نمبر 29 کے اوپر جو ہماری لائبریری ہے وہ ہے چوک لائبریری، چوراہا لائبریری بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ساری مارکیٹ کے اندر، دنیا کے اندر، دنیا کی جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کو چوک کے اندر لائبریریاں بنائی جاتی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارا جو کشمیر ہے وہاں پہ ان کے نوجوانوں نے مل کے ایک جو آغا خان چوک تھا ان کا، وہاں پہ انہوں نے اس چوک کے اندر کتابیں لا کے رکھ دی، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اب وہ لائبریری چوک کے نام پہ مشہور بھی ہو گیا، چوک لائبریری کے نام پہ وہ مشہور ہے۔ وہاں پہ لوگ چوکوں کے اندر لا کے جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو بچاتے ہیں اور وہاں پہ لا کے کتابیں رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کتب خانوں کی ٹائپ۔ اس طرح اگر دیکھیں تو سالون لائبریری ہے۔ سالون لائبریری اس کا کنسیپٹ جو ہے یہ بھی بالکل نیو ہے، بہت سارے کنسیپٹ تو مارکیٹ کے اندر نئے آ رہے ہیں۔ سالون لائبریری دنیا کے اندر بھی لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ لوگ آ کے زیادہ تر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ وہ اس کا جو ہے کتابیں لا کے لوگ رکھ دیتے ہیں۔ جیسا کہ پاک پتن کے اندر بھی یہ میں نے شروع کیا تھا اور اس کے اوپر کام بھی ابھی ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی یہ بیوٹی سالون ہے وہاں پہ لا کے ہم تھوڑی سی کتابیں رکھ دیتے تاکہ جو فارغ وقت پہ وہاں پہ لوگ بیٹھے وہ موبائل یا LCD دیکھنے کی بجائے کوئی کتاب وہاں پہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ تو یہ جی 30 ٹائپس تھی جو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ لائبریری کی کتنی اقسام ہے، اور امید ہے کہ یہ ٹائپس آپ نے ان کے بارے میں چند کے علاوہ زیادہ تر جو ٹائپس ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے۔ ان کی ڈیٹیل آپ ہماری نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ایک سیریز کے حساب سے ہم جاری کریں گے تو وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ تھوڑی سی زحمت کیجیے گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیجیے گا، بیل آئیکن کے اوپر بھی ضرور آپ پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری لائبریری سائنس کے متعلق ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔